اور یہ پیر کا دن وہ دن ہے کہ جس دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، سبحان اللہ، یعنی نائب مصطفیٰ پیر کے دن دنیا میں تشریف لے کر آ رہے ہیں صبح صادق میں۔ اچھا، گاؤں کا وہ ماحول تھا، گاؤں کے ماحول کی وجہ سے پہلے کی عورتیں کیا ہوتی تھی، بچہ جس دن پیدا ہوتا نا اسی دن کا نام رکھ دیتے تھے، اسی دن کا اس کو نام دے کر پکارنا شروع کرے۔ کوئی جمعے کے دن پیدا ہوا تو اسے جمعہ کہنا شروع کر دیتے تھے، اگر کوئی بدھ کے دن پیدا ہوا تو بہت سارے بچوں کا بدھا نام انہوں نے شروع کر دیتے تھے، کوئی پیر کے دن پیدا ہوا تو اسے پیروا کہنا شروع کر دیتے یا پیرا کہنا شروع کر دیتے تھے۔ تو حضور حافظ ملت علیہ رحمت ردوان جس بستی میں پیدا ہوئے تو وہ ایک گاؤں کا ماحول تھا، سیدھے سادے لوگ تھے، تو ان عورتوں نے آپ کو پیرا کہہ کے پکارا، پیرا آ گیا، یعنی پیر کے دن پیرا آ گیا۔ مگر پیر کے بھی بہت سارے معنی ہیں، کیونکہ پیر سے خالی دین ہی مراد نہیں ہے، بلکہ پیر تو وہ ہے کہ جو انسان کی زندگی کو بنا دیتا ہے، اور جو ایک قائد ہوتا ہے، یعنی ایک قائد ہوتا ہے جو پورے مطلب یہ ہے کہ زمانے کی قیادت کرتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے، اس کے بہت سارے معنی میں مطلب پیر کا استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ کے والد محترم کی گودی میں لا کر، جب دادا جان کی گودی میں لا کر والد محترم نے ڈالا تو والد صاحب نے آپ کے کہا کہ ابا جان اس بچے کا آپ نام کوئی تجوید فرمائیے، نام رکھ دیجیے۔ تو اب دیکھیے اپنے یہاں کیا ہم تو کا کیا ماحول ہے کہ ہم تم مطلب یہ ہے کہ جب بچہ ہم تو کہ یہاں پیدا ہوگا تو پیدا ہونے سے پہلے ہی میاں بیوی فیس بک پر اور مطلب یہ ہے کہ گوگل پر اور تمام دنیا بھر پر ہم نام تلاش کرتے رہیں گے۔ یہ آج کا ایک ماحول بن چکا ہے۔ یہ ٹی وی سیریلوں میں جو ہم دیکھ رہے ہیں تو ان میں ہم نام تجوید کریں گے کہ کون سا نام رکھا جائے، کون سا نہیں رکھا جائے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو پیدا ہونے کے بعد اس کا نام بھی رکھ دیں گے، پھر نام رکھنے کے بعد جائیں گے کہ مولانا صاحب حضرت اس کا نام، اس نام کا معنی بتا دیجئے کہ کیا نام۔ یہ آج کے دور کی کنڈیشن ہے ہماری کہ اب نام کا معنی اب پوچھا جا رہا ہے جب نام اس کا رکھ دیا گیا، نام اس کا رکھ دیا گیا۔ اور اگر مولانا صاحب کے پاس جائیں گے تو کہیں گے حضرت ایسا نام ہمیں بتائیے کہ پورے گاؤں میں ایسا نام کسی کا نہیں ہونا چاہیے، پورے گاؤں میں ایسا، یہ خواہش ہوتی ہے آج کے دور کی، یہی خواہش ہے اکثر، اور عورتوں کی خاص کر کہ ایسا نام ہو کہ خاندان میں بھی کسی کا نہیں ہو اور مطلب یہ ہے کہ گاؤں کے اندر بھی کسی کا نہیں ہو۔ تو پھر وہ جب اس طرح کے نام جب ڈھونڈے جائیں گے تو پھر وہ بچے آگے چل کے کیا بنتے آپ لوگ سب بہتر جانتے ہیں۔ پھر وہ ماں باپوں کو وفادار نہیں بلکہ ماں باپوں کو مطلب یہ کہ مارنے والے اور ماں باپوں کو گالی دینے والے وہ بچے بنتے ہیں۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت ردوان کے دادا جان نے بچے کو اپنی گود میں لیا اور لینے کے بعد کہا کہ اس بچے کا نام عبدالعزیز میں رکھ رہا ہوں۔ فرمائے حضور اس عبدالعزیز یہ تو اللہ کا نام بھی ہے، عزیز جو ہے اللہ رب العزت کا نام بھی ہے۔ فرمائے کہ میں اس کا نام عزیز رکھ رہا ہوں، عزیز اللہ کا نام بھی ہے، مگر آپ فرماتے ہیں کہ میں اس بچے کا نام ایک دہلی کے بہت بڑے اللہ کے ولی اور بہت بڑے محدث اعظم جن کو حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں، میں اس بچے کے ان کے نام کی نسبت سے اپنے اس بیٹے کا نام رکھ رہا ہوں تاکہ اللہ رب العزت اس کو بڑا ہونے کے بعد اس کو بھی اللہ رب العزت عبدالعزیز ان جیسا بنا دے، ان جیسا بنا دے۔ یعنی کیا سوچ ہے آپ کی کہ جیسے دہلی کے شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے ایک بہت بڑے عالم دین ہے، اللہ رب العزت اس میرے بیٹے کو بھی ان کے نام کی برکت سے ایسے ہی عالم دین بنا دے، ایسے ہی بڑا عالم دین بنا دے۔ آپ کی یہ سوچ دیکھیے۔ اب یہ اس کے بعد میں پھر آپ نے دعا کی کہ اللہ رب العزت میرے اس بیٹے کو بہت بڑا عالم دین بنائے گا۔ آپ کے والد محترم جو تھے ان کا نام غلام نور ہے، حضور حافظ ملت علیہ رحمت ردوان کا، اور بڑے پکے حافظ قرآن تھے، آپ بچوں کو حفظ کرایا کرتے تھے۔ 100 سال سے زائد آپ نے عمر پائی۔ آپ کے والد محترم آپ حضور حافظ ملت علیہ رحمت ردوان ارشاد فرماتے تھے کہ میں قرآن پڑھنے میں اپنے والد جیسا بننا چاہتا ہوں۔ اور میں حضور یہ کیا بات ہے کہ آپ والد جیسا بننا چاہتے ہیں؟ اچھا، حضور حافظ ملت علیہ رحمت ردوان نا ہمیشہ چلتے پھرتے قرآن پڑھتے تھے، چل رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں تو قرآن کی تلاوت، آ رہے ہیں تو قرآن کی تلاوت، ہمیشہ چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔
اچھا، حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ دوان جب آپ مبارک پور تشریف لے کے گئے، یہ مبارک پور اعظم گڑھ یو پی کا ایک شہر، اور یہ اعظم گڑھ کی ایک تحصیل کا نام ہے مبارک پور۔ اس مبارک پور کے اندر آپ نے ایک جامعہ قائم کیا، جس کو جامعہ مطلب یہ ہے کیا، جامعہ اشرفیہ کے نام سے آپ نے قائم کیا۔ یہ بہت بڑا دارالعلوم ہے۔ اگر آج کے دور میں اس کو دیکھا جائے تو اس دارالعلوم کو مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر 3000 سے زائد بچے پڑھتے ہیں۔ 3000 سے زائد بچے اس میں مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا دین سیکھتے ہیں، اور بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفکر اور بڑے بڑے مفسر بن کے اس سے نکلتے ہیں۔ اور آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ حضور مدنی میاں صاحب جو ہے، جو آج پوری دنیا کے اندر ایک عظیم شخصیت ہے، اور جو آپ مفسر اعظم ہے، حضور مدنی میاں جو ہے حضور حافظ ملت کے شاگرد ہیں، حضور حافظ ملت کے شاگرد ہیں۔ اور حضور ہاشمی میاں جو پوری دنیا کے اندر خطابت میں آپ مشہور ہیں، یہ بھی حافظ ملت کے شاگرد ہیں۔ اللہ پر آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ علامہ قمر الزما صاحب جو اس وقت انگلینڈ کے اندر رہتے ہیں، آپ بھی علامہ مطلب یہ کہ حضور حافظ ملت کے شاگرد ہیں۔ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے تو ہر ملک کے اندر حضور حافظ ملت کا آپ کو شاگرد مل جائیں گے، یا ان کے شاگردوں کے شاگرد مل جائیں گے حضور حافظ ملت علی رحمت دوان کے۔ بڑے بڑے اپنے وقت کے جید عالم اور بڑے بڑے محدث اعظم اور بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے مفتی اعظم جو تھے، حضور حافظ ملت کے شاگرد گزرے ہیں۔ غرض یہ کہ آپ جو مبارک پور رہتے نا، تو جہاں آپ کا مدرسہ تھا اور جو گھر تھا آپ کا، وہ لمسم 1 کلومیٹر کا فرق تھا۔ تو آپ حضرت پیدل آتے تھے، پیدل صبح کے وقت میں پڑھانے آتے۔ تو جب آپ اپنے گھر سے چلتے، مدرسہ پہنچتے ہوئے قرآن مجید کا ایک پارہ ختم کر دیتے، ایک پارہ آپ ختم کر دیتے، بچوں کو پڑھاتے، چھٹی ہوتی، جب گھر آتے تو ایک پارہ ختم ہو جاتا، پھر واپسی پر دو۔ اب دوپہر میں بھی آپ مدرسہ چلاتے تو ظہر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد میں پھر مدرسہ جاتے، ایک پارہ ختم، مدرسے سے واپس آتے پھر ایک پارہ ختم۔ آپ فرماتے تھے کہ میرے والد محترم نے اپنی زندگی میں 100 مرتبہ قرآن مجید ختم کیے۔ کتنے؟ 100 مرتبہ قرآن مجید ختم کیے۔ فرماتے میرے دل کی خواہش بھی یہ ہے کہ میں بھی اپنی زندگی میں 100 مرتبہ قرآن مجید ختم کروں، بلکہ آپ نے 100 سے بھی زائد قرآن مجید ختم کیے۔ حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے آپ کے بارے میں کہ جب آپ طلبہ کو پڑھاتے، آپ دور حدیث پڑھاتے، بچوں کو حدیث کا درس دیتے، اور جب گھنٹی چینج ہوتی، جیسے گھنٹی چینج ہوتی تو پیریڈ جب چینج ہوتا تو اس وقت 5-7 منٹ کا وقت لگتا بامشکل، تو جو وقت ملتا تو اس وقت میں بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ اتنا قرآن سے لگاؤ تھا، اتنی قرآن سے محبت تھی کہ جو وقت ملا ہے، اب تو ہماری کنڈیشن تو یہ ہے کہ استاد کا حال یہ ہوتا، مدرسوں میں بھی اسکولوں کے اندر بھی، اگر جو بیچ میں ہمیں وقت مل جائے تو جاوید بھائی آپ بہتر جانتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بھئی 5-7 منٹ ملے۔ اگر اس وقت میں اگر کوئی بچہ ہم سے کوئی سوال پوچھنا جائے تو سوال بھی ہم نہیں بتانا چاہیں گے، سوال بھی کہ نہیں بھائی کلاس کے اندر بتائیں گے جو بھی بتانا، مگر حضور حافظ ملت علی رحمت دوان کی شان یہ ہے کہ جو وقت ملتا آپ اس وقت کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ اس وقت میں بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے۔ تو یہ حضور حافظ ملت علی رحمت دوان فرماتے ہیں، بڑے علمی گھرانے سے آپ تعلق رکھنے والے، اور آپ کی والدہ محترمہ صوم صلات کی پابند تھی، اور آپ کے والد محترم جو تھے مہمان نواز تھے، بڑی مہمان نوازی کیا کرتے تھے، اور اگر کوئی مسجد میں مسافر آ جاتا تو اس کو اپنے گھر لے جاتے اور اس کو آپ کھانا کھلاتے، یا اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آتا نا تو آپ پہلے، آج ہم تم تو نہیں پوچھ سکتے کہ آپ نمازی ہیں یا نہیں، پوچھ سکتے ہم تم مہمان سے؟ یار جب ہم خود ہی نمازی نہیں ہیں تو مہمان سے کیسے پوچھ سکتے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا، جب ہم تم خود ہی نمازی نہیں ہیں تو مہمان سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر پوچھ بھی لیا تو دوسری بار مہمان آئے گا نہیں، اور اس وجہ سے بھی نہیں پوچھ سکتے یار مہمان ناراض ہو جائے گا۔ مگر حضور حافظ ملت علی رحمت دوان کا یہ عمل رہا زندگی بھر، اگر مہمان آپ کے گھر آتا اور وہ نماز کا پابند ہوتا، اگر نماز پڑھتا تو آپ اس کو رات رکاتے، اپنے گھر رات رکاتے، اور اگر وہ نمازی نہیں ہوتا تو خالی کھانا کھلا کر اس کو واپس کر دیتے، یا آپ کی شان تھی، کھانا کھلاتے اور آپ واپس کر دیتے۔ فرماتے ہیں کہ بے نمازی
میں اپنے گھر میں روکنا نہیں چاہتا، کہیں ایسا نہ ہو اس کی نحوست میرے اوپر نہ پڑ جائے۔ یعنی آپ اتنا بچتے ہیں بے نمازی سے کہ اس کی نحوست کہیں میرے اوپر نہ پڑ جائے۔ آپ کی والدہ محترمہ بڑی تہجد گزار، بڑی عابدہ عورت تھی۔ جب فرماتے ہیں کہ جب میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا تو میری والدہ محترمہ کا یہ عمل تھا کہ رات کو جب کھانا بناتی ہو اور جب ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو میری والدہ محترمہ کھانا نہیں کھاتی۔ میں نے پوچھا امی جان آپ کھانا کیوں نہیں کھاتی ہیں؟ تو آپ خاموش ہو جاتی، کوئی جواب نہیں دیتی، اور جو آپ کے حصے کا بچا ہوا کھانا ہوتا، آپ کے پڑوس میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی، وہ رات کا کھانا جا کے اس بیوہ عورت کو آپ کھلا دیا کرتے۔ آج ہم تم کر سکتے ہیں ایسا؟ آج کوئی بھی بیوہ رہے یا کوئی بھی رہے اپنے حصے کا ہم کھانا نہیں دے سکتے، مگر قسم خدا کی جب اس طرح کے ماں باپ پرہیزگار ماں باپ ہوتے ہیں تو ان کی اولاد پھر اس طرح کی بنتی ہے کہ زمانے میں نام کر دیتی ہے، پھر زمانہ ان کو یاد کرتا ہے۔ اس بھوجپور کو، اس چھوٹے سے دیہات گاؤں کو آج کوئی نہیں، اس زمانے میں کوئی نہیں جانتا تھا، مگر قسم خدا کی جب سے اللہ رب العزت نے حضور حافظ ملت کو اس گاؤں کے اندر پیدا کیا، آج پوری دنیا کے اندر اس بھوجپور پیپرسانے کو زمانہ جانتا ہے، مراد آباد کو زمانہ جانتا ہے کہ محدث جو ہے عبدالعزیز محدث مراد آبادی جو ہے وہ بھوجپور پیپرسانے کے رہنے والے ہیں۔ تو کچھ ایسے گھرانوں میں اللہ بچے پیدا کر دیتا ہے کہ وہ گاؤں کی وجہ سے نہیں چمکتے بلکہ گاؤں ان کی ذات سے چمکتا ہے، بلکہ گاؤں ان کی ذات سے چمکتا ہے۔ آج اجمیر کو کوئی پہچانتا نہیں تھا اگر یوں دیکھا جائے تو، مگر قسم خدا کی سرکار غنی نواز اجمیر میں تشریف لے کر آئے، پوری زمانے میں اجمیر شریف کو جانا اور پہچانا جا رہا۔ تو اجمیر شریف جو ہے، اجمیر شریف سے غنی نواز نہیں چمکے ہیں بلکہ غنی نواز کی برکت سے اجمیر چمکا، بلکہ غنی نواز کی برکت سے اجمیر چمکا ہے۔ ایسے ہی بغداد شریف کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، جانتا نہیں تھا۔ سرکار غوث اعظم جو ہے وہ بغداد شریف کی وجہ سے نہیں چمکے ہیں بلکہ بغداد غوث اعظم کی وجہ سے چمکا، غوث اعظم کی وجہ سے چمک رہا ہے۔ اور یہ تو قرآن بھی کہتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں خود اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ فرماتا محبوب مجھ کو شہر مکہ کی قسم ہے، مجھ کو شہر مکہ کی قسم ہے۔ ہم نے قرآن سے پوچھا کہ قرآن یہ تو بتا کہ اللہ نے کیوں قسم کھائی ہے شہر مکہ کی، کہ اس لیے قسم کھائی ہے یہاں پر خانہ کعبہ ہے، یا اس لیے قسم کھائی ہے یہاں پر حجر اسود ہے، یا اس لیے قسم کھائی یہاں پر آب زمزم کا کنواں ہے، یا اور مقدس مقامات ہیں یہاں پر جنتی پتھر ہے، اس لیے قسم کھائی؟ تو وعدہ نہیں، اس لیے قسم نہیں کھائی بلکہ قرآن خود کہتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ اللہ اس لیے قسم کھا رہا ہے کہ محبوب یہاں کی زمین نے تیرے قدموں کو چوم لیا ہے، تیرے قدموں کو چوم لیا ہے۔ تو شہر مکہ کو جو عزت ملی ہے وہ نبی کے قدموں کے صدقے میں ملی ہے۔ پھر شہر مدینہ جو تھا وہ تو یثرب تھا، بلاؤں کی جگہ تھا، لوگ وہاں جانے سے گھبراتے تھے، مگر قسم خدا کی نبی کے قدم مدینے کو لگے وہ طیبہ بن گیا، قدم لگے وہ طیبہ بن گیا۔ تو دوستو کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ زمینوں سے مطلب یہ کہ شہروں سے لوگ نہیں پہچانے جاتے بلکہ ان شخصیتوں کی وجہ سے وہ شہر پہچانے جاتے ہیں۔ تو حضور محدث مطلب عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بھوجپور پیپرسانے میں پیدا ہوئے، تو وہ بھوجپور پیپرسانے کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے بلکہ آج وہ بھوجپور پیپرسانہ جو ہے حضور حافظ ملت کی وجہ سے پہچانا جا رہا ہے، لوگ جان رہے ہیں۔ مبارک پور کی وجہ سے حضور حافظ ملت نہیں پہچانے گئے بلکہ مبارک پور جو ہے حضور حافظ ملت کی وجہ سے پہچانا جا رہا ہے، حضور حافظ ملت علی رحمت جوان کی وجہ سے پہچانا اور جانا جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حفظ بڑی جلدی کر لیا، اور حفظ کی جب تعلیم میری مکمل ہوگی تو میں نے اپنے گاؤں میں ہی مطلب یہ کہ امامت شروع کر دی۔ حالات اچھے نہیں تھے، گھریلو حالات جو تھے بڑے کمزور حالات تھے، فرماتے امامت کرتا رہا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، مگر یہ دل میں ہمیشہ خیال رہتا تھا کہ دادا جان نے دعا کی تھی کہ آپ بہت بڑے عالم دین بنیں گے، بہت بڑے عالم بنیں گے، مگر میں تو خالی حافظ ہوں، آگے تو میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، میں ابھی عالم تو بنا ہی نہیں۔ ایک دن امی جان سے کہا کہ امی جان دادا جان نے تو کہا تھا آپ بہت بڑے عالم بنیں گے، مگر میں تو عالم بنا نہیں ہوں۔ اور آپ کی عمر اس وقت مطلب 27 سال کی عمر ہو چکی تھی، کتنی
27 سال کی آپ کی عمر مبارک اس وقت ہو چکی تھی، مگر آپ فرماتے کہ میں عالم دین بنے۔ غرض یہ والدہ محترمہ نے فرمایا کہ بیٹا جاؤ تم مراد آباد آگے پڑھنے کے لیے چلے جاؤ۔ تو آپ فرماتے کہ میں مراد آباد آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا، اور مراد آباد میں جامعہ نعیمیہ میں جا کر میں نے داخلہ لیا۔ وہاں میں نے 2 سال یا 3 سال تک میں نے پڑھا۔ اس وقت حضور صدر الشریعہ مولانا امجد علی رحمۃ ادوان وہاں ایک اجلاس میں جلسے میں تشریف لے کر آئے۔ فرمایا جب میری ان سے ملاقات ہوئی، یہ حضور صدر الشریعہ کون ہے جن کا درس میں روزانہ تم کو دیتا ہوں نماز کے بارے میں نا، جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے، یہ حضور صدر الشریعہ وہ ہے۔ حضور صدر الشریعہ وہ ہے، اور یہ حضور صدر الشریعہ کون ہے؟ سرکار سیدی اعلی حضرت کے سب سے پہلے خلیفہ ہے، اور سرکار سیدی اعلی حضرت کے سب سے پہلے شاگرد ہے، یعنی اعلی حضرت کے شاگرد بھی ہیں حضور امجد علی رحمۃ اللہ، اور خلیفہ بھی ہیں۔ فرمایا ان سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات ہونے کے بعد میں نے کہا حضور میں آپ سے حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بیٹا اگر پڑھنا چاہتے ہو تو اجمیر میں پڑھاتا ہوں، اجمیر معلیٰ میں اجمیر چلے آئے۔ اجمیر میں حضور صدر الشریعہ علی رحمۃ اللہ اس وقت اجمیر میں پڑھاتے تھے، جو دارالعلوم معینیہ عثمانیہ کے نام سے آج بھی ہے، مگر آج تو وہ خالی مسافر خانہ اور ویسے بنا رکھا ہے، مگر قسم خدا کی اس دارالعلوم سے بڑے بڑے اکابر جید عالم دین پیدا ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے اکابر علماء نے اس مدرسے دارالعلوم کے اندر پڑھایا۔ فرمایا کہ میں آپ کے مدرسے یہاں آ گیا، ہم کئی ساتھی تھے، 10 ساتھی تھے، اور 10 کے 10 بڑے بڑے محدث اعظم گزرے، بڑے بڑے محدث اعظم گزرے، اپنے وقت محدث سے گزرے 10 کے 10۔ ایک مرتبہ میں نے درس کے دوران کرا تو آپ سے کہا تھا کہ غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کی کچھ بات آپ کو میں نے بتائی تھی، تو فرماتے ہیں کہ میرے ساتھیوں میں غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اس دور میں بہت بڑے محدث اعظم گزرے۔ فرمایا کہ جب کچھ حالات اس طرح کے ہوئے کہ حضرت نے یہاں سے استعفیٰ دے دیا اجمیر شریف سے، ہم 3 سال تک یہاں پڑھے، 3 سال۔ اور فرمایا کس کنڈیشن میں پڑھے پتہ؟ فرمایا کہ جب جس وقت ہم نے داخلہ لیا تو داخلہ تو ہمارا ہو گیا، مگر مدرسے کے اندر کھانے کا انتظام ہمارا نہیں۔ کمیٹی نے کہا کہ ابھی ہم کھانا آپ کو نہیں دے سکتے، آپ پڑھیے مگر کھانا ہم نہیں دے سکتے۔ فرمایا ہم نے داخلہ لے لیا، پڑھنا شروع کر دیا۔ فرماتے ایک بہاری یا بنگالی ایک لڑکا تھا، اس سے ہم نے 10 روپے 10 ساتھیوں نے قرض لیے، 10 ساتھیوں نے 10 روپے قرض لیے، اور لینے کے بعد کہا کہ جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم تجھ کو واپس کر دیں گے، دے دیں گے۔ فرمایا اس 10 روپے کا ہم نے آٹا خریدا، اور آٹا خریدنے کے بعد ایک نان بھائی کو جب ہم پڑھنے کے لیے جاتے تو نان بھائی کو دے کے جاتے کہ اس کی آپ روٹی بنا دیں۔ وہ روٹی بناتا، اور فرماتے ہم دارالعلوم میں آتے، اپنے ہاتھوں سے مرچی کی چٹنی پیستے، اور بیٹھ کر 10 دوست ہم سوکھی روٹی چٹنی کے ساتھ کھاتے، تب جا کر ہم نے علم حاصل کیا۔ آج مدرسوں کے اندر دارالعلوم کے اندر اتنی فیسلٹی ہونے کے بعد بھی بچے تعلیم حاصل نہیں کر پاتے ہیں، اور بچے نہیں پڑھ پاتے، مگر قسم خدا کی یہ جو اتنے بڑے اکابر علماء بنے ہیں، قسم خدا کی انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے بڑی محنتیں مشقتیں کی ہیں۔ فرماتے تھے کہ جب میں اجمیر سے اپنے گھر واپس آتا تو فرماتے کھانے کے لیے ٹرین میں سفر میں کھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہوتا، میں ایک آنے کے چنے لیتا، اور ان چنوں کے ذریعے سے میں پورا اپنا سفر کرتا تھا، پورا سفر چنوں کے ذریعے سے کرتا تھا۔ آج جب ہم کہیں سفر کرتے ہیں تو کتنی کھانے کی چیزیں اپنے ساتھ میں رکھتے ہیں، کتنی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ پھر ایڈوانس میں ہمارے پاس پیسہ بھی ہوتا، جو چیز اچھی لگتی ہے اس کو بھی ہم خریدتے ہیں، مگر قسم خدا کی فرماتے ہیں کہ ایک ایک آنے کے چنے لینے کے بعد میں نے پورا اجمیر سے دہلی تک کا سفر کیا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ کچھ بھی کھانے کے نہیں ہوتا، پورا سفر یعنی بھوکا ہی بیٹھ کے کھایا کرتا تھا، تب جا کر یہ اتنے بڑے اس مقام پر پہنچے۔ بہرحال جب آپ کی فراغت ہو گئی تو آپ کے استاد محترم نے کہا کہ جاؤ مبارک پور چلے جائیں۔ بہت لمبی بہت بڑی داستان ہے، جو میرے پاس میں یہ کتاب ہے، ایسا لگائیے کہ آپ کے اوپر یہ مطلب یہ ہے کہ 995 صفحات پر کتاب لکھی ہوئی ہے۔ کتنے؟ 995 صفحات پر کتاب لکھی ہوئی ہے۔ اب بتائیے کہ اس اگر 900 صفحات کی کتاب کو پڑھا جائے تو کتنا ٹائم لگے گا، مگر یہ خاص جگہ سے 2-4 گوشے میں پوچھا رہا ہوں تاکہ حضرت کا فیض ہمیں مل جائے۔ آپ نے مطلب یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد درس تدریس کا کام شروع کیا، لوگوں کو پڑھانا شروع کیا، بچوں کو
تھوڑے دنوں میں مطلب یہ کہ جہاں جہاں لوگوں کو پتہ چلتا گیا، لوگ آن کر آپ کے درس میں شامل ہوتے گئے اور لوگ پڑھتے رہے۔ اچھا، بہت سارے جو بچے پڑھنے والے تھے اور جو آپ کے دوست تھے پڑھنے والے بچے تھے، یا آپ کو معلوم تھا کہ وہ پڑھنے کا شوقین ہے، تو آپ خود خط لکھ کر بھیجتے کہ میں پڑھا رہا ہوں درس حدیث، آپ میرے درس میں شامل ہو جائیے، آپ میرے درس کے اندر شامل ہو جائیے۔ یا بہت سارے ایسے بچے بھی تھے کہ جن کے ماں باپ مطلب بچہ پڑھنا چاہتا تھا مگر ماں باپ خرچ کی وجہ سے پڑھا نہیں سکتے تھے، ماں باپ خرچہ نہیں دے سکتے تھے، تو ایسے کئی سارے بچے تھے، حضور حافظ ملت علی رحمت ردوان اپنی جیب سے ان بچوں کو خرچہ دے کر پڑھایا کرتے، اپنی جیب سے خرچہ دے کر بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ یہ شان تھی حضور حافظ ملت علی رحمت ردوان کی۔ آپ پڑھایا بھی کرتے تھے اور امامت بھی کیا کرتے تھے۔ اچھا، کبھی بھی جب تک آپ نے امامت کی کبھی بھی ایک غیر حاضری آپ نے نہیں کی، ایک غیر حاضری بھی آپ نے امامت کے دوران نہیں کی۔ اور دوسرے، آپ چاروں طرف مطلب یہ تقریر کرنے بھی جایا کرتے، رات میں جلسوں میں بھی جایا کرتے، رات میں جلسہ کرتے، فجر میں آن کر فجر کی نماز پڑھاتے، اور فجر کی نماز کے بعد کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں رات کا تھکا ہوا ہوں، اب صبح میں درس نہیں دے سکتا ہوں، صبح میں بچے نہیں پڑھا سکتا ہوں۔ صبح ہی بچوں میں بیٹھنے کے بعد آپ درس حدیث پڑھانا شروع کر دیتے اور پورا دن آپ درس حدیث پڑھاتے۔ ایک وقت میں مطلب یہ کہ ایک دن میں آپ 13 گھنٹی پڑھایا کرتے، بچوں کو 13 گھنٹی 13 جماعتوں کو آپ سبق دیا کرتے تھے اور 13 جماعتوں کو آپ پڑھایا کرتے۔ غرض یہ کہ حضور حافظ ملت علی رحمت ردوان کی شان دی کی کہ ایک مرتبہ ایک کرامات یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ ایک گاؤں میں مدرسے کا جلسہ تھا سالانہ، اور اس سالانہ جلسے میں حضرت تشریف لے گئے۔ یہ گھوسی ایک ضلع ہے یو پی کے اندر، تو وہاں اس کے بازو میں مطلب یہ ہے کہ کسی گاؤں میں جلسہ تھا، تو جہاں آپ اترے تو اترنے کے بعد جس گاؤں کو جانا تھا وہاں سے مطلب یہ ہے کہ 8 کلومیٹر کا وہ دوسرا ایک کوئی کھیڑا گاؤں تھا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت یہاں تو صرف بیل گاڑی چلتی ہے اور ایک جیب ہے، وہ جیب والا تو سواری ہوتی ہیں تو وہ لے جاتا، نہیں ہوتی تو نہیں لے کے جاتا ہے، وہ 50 روپے کہہ رہا ہے کہ 50 روپے لوں گا، میں 50 روپے میں لوں گا، اگر آپ کہیں تو جیب کر لیں۔ تو دیکھیے حضور حافظ ملت علی رحمت ردوان کا تقویٰ دیکھیے، آپ اپنی دل کی تختی پہ نوٹ کیجیے۔ حضور حافظ ملت فرماتے ہیں کہ میں سائیکل کے پیچھے بیٹھ کر چلوں گا مگر مدرسے کے 50 روپے ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ آج کر لے گا کوئی ایسا؟ بولیے، کر سکتا؟ نہیں کر سکتا کوئی بھی ایسا۔ حضور حافظ ملت کا تقویٰ یہ تھا، آپ سائیکل کے پیچھے کریٹ پہ بیٹھ کر پیچھے سیٹ پر بیٹھ کر 8 کلومیٹر کا سفر کیا آپ نے، اور سفر کرنے کے بعد سائیکل پہ گئے، مدرسے کے 50 روپے بچائے، اور جبکہ خود اپنا مدرسہ نہیں تھا، اپنا مدرسہ نہیں دوسروں کا مدرسہ تھا، انہوں نے دعوت پہ بلایا تھا، چاہتے تو آج تو یہ ہے کہ کوئی مقرر آتا ہے تو مجھے پلان کا ٹکٹ دو، یہ ٹکٹ ہونا چاہیے، وہ ٹکٹ ہونا چاہیے، اے سی کمرے میں میرا بستر لگنا چاہیے، اے سی گاڑی مجھ کو لے کے آنی چاہیے۔ آج کتنی ساری باتوں کی ہم فرمائش کرتے ہیں جب مقرر آزاد بلائے جاتے ہیں، مگر قسم خدا کی حضور حافظ ملت علی رحمت ردوان کی یہ سیرت اور زندگی ہے اور یہ تقویٰ تھا۔ آپ فرماتے کہ 50 روپے مدرسے کے ضائع ہوں گے، کسی دوسری جگہ پر خرچ کر لینا، میں سائیکل پر بیٹھ کر جانا گوارا کروں۔ آپ سائیکل پہ بیٹھ کے گئے، جلسہ ہوا، جلسہ ہونے کے بعد ایک اور بازو میں ایک اور بستی تھی، آپ اس بستی کے اندر تشریف لے گئے، وہاں آپ نے دارالعلوم دیکھا، لوگوں نے دکھایا، وہاں آپ نے دعا کی، وہاں کے لوگوں نے کہا حضور ہم آپ اپنی گاڑی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ گاڑی میں بیٹھ گئے، جب گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی چلنے لگی، رات کا وقت تھا، گاڑی تھوڑی دور چلی، ڈرائیور نے کہا حضور تیل ختم ہو گیا۔ کیا کہا؟ حضور تیل ختم ہو گیا، کیونکہ میں نے بھی اندازہ نہیں کیا کہ گاڑی میں تیل اتنا نہیں ہے، اور راستہ خراب کی وجہ سے گاڑی نے تیل زیادہ کھا لیا، تیل ختم ہو گیا۔ تو حضور حافظ ملت نے فرمایا چلاؤ گاڑی میاں، اللہ نے چاہا تو گاڑی چل جائے گی، چلاؤ میاں گاڑی چل جائے گی، رکے گی نہیں، گاڑی چل جائے گی۔ ڈرائیور بھی ہوشیار تھا، ڈرائیور نے جب چابی ماری تو گاڑی چلنا شروع ہو گئی۔ ڈرائیور نے کہا کہ قسم خدا کی گاڑی کا تیل بالکل ختم ہو گیا تھا، مگر حضور حافظ ملت کی زبان سے نکلا 8 کلومیٹر گاڑی بلا تیل سے چلتی رہی، رکی نہیں۔ یہ شان ہے حضور حافظ ملت علی رحمت ردوان کی۔ آپ ایک مرتبہ اذان نماز کا وقت ہو گیا، ٹرین میں سفر کر رہے، آپ نے اپنے دوستوں سے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، ٹرین چل رہی ہے، آگے اسٹیشن آ رہا، ہمیں وہاں اتر کے نماز پڑھنی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور یہاں پر بس بامشکل 5 منٹ ٹرین رکتی ہے، ہماری نماز نہیں ہو پائے گی۔
نماز نہیں ہو پائے گی اور گاڑی میں بھیڑ بھی بہت زیادہ ہے. فرمایا نہیں میں نماز نہیں چھوڑ سکتا ہوں, ٹرین جائے تو چلی جائے مگر میں نماز نہیں چھوڑ سکتا ہوں. حضور حافظ ملت ریلوے اسٹیشن پہ اترے, آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی, نماز پڑھنا شروع کر دی. بحرالعلوم فرماتے ہیں کہ ٹرین نے سیٹی بجائی, ٹرین وقت پر چلی گئی, ٹرین جو ہے وقت پہ چلی گئی, ہم ہکا پکا رہ گئے. حضور حافظ ملت سکون کے ساتھ نماز پڑھتے رہے. فرماتے ہیں کہ چند منٹ گزرے تھے, پھر اعلان ہوا کہ جو ٹرین گئی تھی وہ واپس آ رہی, کوئی خرابی ہو گئی. جو ٹرین گئی تھی وہ واپس آ رہی ہے, کچھ خرابی ہو گئی ہے. فرمایا وہ ٹرین واپس آئی اور ہماری بوگی اسی جگہ لگی جہاں ہم اترے تھے. فرمایا کہ حضور نے, حضرت حافظ ملت نے نماز پڑھی, دعا کی اور دعا کرنے کے بعد گاڑی میں بیٹھے, گاڑی پھر چل پڑی. یہ شان ہے. جب مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر کوئی کام کرتا ہے تو اللہ پھر یہ منصب اور مقام عطا فرما دیتا ہے. حضور حافظ ملت علیہ رحمت دوان کے انتقال کے بعد بزرگوں نے کہا تھا کہ جس نے پیدا کیے کتنے لال و گوہر, جس نے پیدا کیے کتنے لال و گوہر, حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام, حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام. قسم خدا کی ان کے اگر ایک گوشے پہ بولا جائے اور ان کی ایک ایک بات پر بولا جائے تو کئی کئی دن درکار ہیں. حضور حافظ ملت علیہ رحمت دوان نے ایک چھوٹے سے دار مکتب کی بنیاد ڈالی جس کو مصباح العلوم بولا جاتا ہے. آج مبارک پور اشرفیہ کا پڑھنے والا ہر طالب علم اپنے نام کے آگے مصباحی لگاتا ہے. اس لیے وہ مصباحی لگاتا ہے کہ آپ نے, حضور حافظ ملت نے سب سے پہلے مصباح العلوم ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا جو نیم کا ایک چبوترا بنا ہوا تھا, آپ نے وہاں سے تعلیم دینا شروع کی, پھر وہاں ایک چھوٹا مدرسہ بنا. آج جو ہے مبارک پور اشرفیہ جو ہے وہ 100 ایکڑ میں بنا ہوا ہے, 100 ایکڑ میں بنا ہوا. اس کی ایک ایک عمارت اگر دیکھیں گے تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے. کئی 100 عمارتیں وہاں پر بنا ہوئی ہیں, یعنی مبارک پور اشرفیہ کے اندر. اور 3000 سے زائد بچے ملک کے اور غیر ملک یعنی دوسرے ملکوں کے بھی اس کے اندر دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. کبھی اگر موقع ملے, زندگی میں کبھی موقع ملے اور اعظم گڑھ جانا ہو تو مبارک پور اشرفیہ ضرور جانا اور جا کر دارالعلوم اشرفیہ دیکھ کر آنا, کیونکہ وہ اہل سنت کی شان ہے, اہل سنت کی شان ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سنیوں کے پاس کچھ نہیں ہے. قسم خدا کی آج بھی الجامعۃ الاشرفیہ ہماری شان اور ہماری پہچان ہے. اور آج بھی حضور حافظ ملت کا یہ فیضان ہے کہ جو بچے ذہن کے کمزور ذہن کے ہوتے اور جن سے حفظ یاد نہیں ہوتا, قرآن نہیں پڑھ پاتے ہیں, وہ حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں بیٹھ کر یاد کرتے ہیں تو اللہ ان کو قرآن یاد کرا دیتا ہے, قرآن یاد کرا دیتا ہے. اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے میں اس مختصر سے درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.